نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے بات منوانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنی خواہشات، ضروریات اور من چاہے کام اور من چاہی چیزیں اللہ سے کیسے منوا سکتے ہیں؟ محترم ناظرین، آپ نے بہت سارے علماء کے بیان سنے ہوں گے، بہت تقریریں سنی ہوں گی، بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں گی، بہت سارے وظیفے کیے ہوں گے، بہت ساری منتیں مانگی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کی من چاہی خواہش، من چاہا کام پورا نہ ہوا ہو، کسی مشکل میں تھے، کسی بیماری میں تھے، درد میں تھے، تکلیف میں تھے، لیکن وہ چیزیں جوں کی تو رہی ہوں، تو پھر آج کی اس ویڈیو میں یعنی اللہ سے بات منوانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنی خواہشات، ضروریات اور من چاہے کام، من چاہی چیزیں اللہ سے کیسے منوا سکتے ہیں کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، آج کے بعد اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں، آپ بلکہ ہم سب اپنی خواہشات، ضروریات اور من چاہے کام، من چاہی چیزیں اللہ سے بہت آسانی سے منوا سکتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے؟ تو پھر سن لیجئے۔ میں نے ایک سفید ریش بزرگ سے ایک سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے بات منوانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنی خواہشات، ضروریات اور من چاہے کام، من چاہی چیزیں اللہ سے کیسے منوا سکتے ہیں؟ وہ بزرگ مسکرائے، قبلہ رو ہوئے، پاؤں لپیٹے، رانیں سیدھی کیں، اپنے جسم کا سارا بوجھ رانوں پر شفٹ کیا اور مجھ سے پوچھا، ہمیں اللہ سے کیا چاہیے؟ ہم دونوں اس وقت جنگل میں بیٹھے تھے، شدید گرمی کا موسم تھا، سانس تک لینا مشکل تھا۔ میں نے اوپر دیکھا، اوپر درختوں کے پتے تھے اور پتوں سے گرم پگھلتا ہوا سورج تھا۔ میں نے مسکرا کر عرض کیا، اگر بادل آ جائیں، ذرا سی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگے تو موسم اچھا ہو جائے گا۔ وہ ہنسے، اس کے بعد بیٹھے بیٹھے رکوع میں جھکے اور دعا کرنے لگے، اللہ جی اس بچے کی دعا قبول کر لے، اللہ جی ہماری سن لے۔ وہ دعائیں کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ پہلے ان کی پلکیں گیلی ہوئی، پھر ان کے منہ سے سسکیوں کی آوازیں آئیں اور پھر ان کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ وہ بری طرح رو رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو روتے دیکھا، لیکن ان کا رونا عجیب تھا۔ وہ ایک خاص ردھم میں رو رہے تھے، منہ سے سسکی نکلتی تھی، پھر آنکھیں برستی تھیں اور پھر اللہ جی ہماری سن لے کا راگ الاپ نپتا تھا۔ میں پریشانی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ دعا کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور سسکیاں بھرتے جاتے تھے۔ میں نے پھر وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ مجھے ہوا ٹھنڈی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آسمان پر اسی طرح گرم سورج چمک رہا تھا، لیکن جنگل کی ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ میری پیشانی، سر اور گردن کا پسینہ خشک ہو گیا۔ میرے سینے اور کمر پر پسینے کے رینگتے ہوئے قطرے بھی غائب ہو گئے۔ میں ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے پتوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں، شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے لگیں، پودے ہوا کی موسیقی پر ناچنے لگے۔ پھر بادل کا ایک ٹکڑا کہیں سے آیا اور سورج اور ہمارے سر کے درمیان تن کر ٹھہر گیا۔ بزرگ کے وہ کمزور ہاتھ جو دعا کے لیے اٹھے تھے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ وہ دیر تک اللہ جی آپ کا بہت شکر ہے، اللہ جی آپ کی بہت مہربانی ہے کہتے رہے۔ وہ دعا سے فارغ ہوئے، ذرا سا اوپر اٹھے، ٹانگیں سیدھی کی اور منہ میری طرف کر کے بیٹھ گئے۔ ان کی سفید داڑھی آنسو سے تر ہو چکی تھی۔ انہوں نے کندھے سے رومال اتار کر داڑھی خشک کی، پھر بولے، دیکھ لو اللہ نے اپنے دونوں بندوں کی بات مان لی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پھر عرض کیا، بابا جی لیکن اللہ سے بات منوانے کا فارمولہ کیا ہے؟ اللہ کب، کیسے اور کیا کیا مانتا ہے؟ وہ مسکرائے، شہادت کی دونوں انگلیاں آنکھوں پر رکھیں۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولے، میں نے یہ فارمولہ اپنی ماں سے سیکھا۔ میں بچپن میں جب بھی اپنی ماں سے کوئی بات منوانا چاہتا تو میں رونے لگ جاتا تھا۔ ماں سے میرا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ تڑپ اٹھتی تھی، وہ مجھے گود میں بھی اٹھا لیتی تھی، مجھے چومتی بھی تھی، میری آنکھیں بھی صاف کرتی تھی اور میری خواہش، میری ضرورت بھی پوری کرتی تھی۔ میں ماں کی اس کمزوری کا جی بھر کر فائدہ اٹھاتا تھا۔ میں رو رو کر
اس سے اپنی پسند کے کھانے بھی بنواتا تھا، اس سے نئے کپڑے اور نئے جوتے بھی لیتا تھا اور کھیلنے کے لیے گھر سے باہر بھی جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ بزرگ تھوڑا آہستہ سے بولے کہ جب مولوی صاحب نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو مولوی صاحب نے ایک دن فرمایا، اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ فکرہ سیدھا میرے دل میں لگا اور میں نے سوچا میں رو کر اپنی ایک ماں سے سب کچھ منوا لیتا ہوں، اللہ اگر مجھ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر میں رو رو کر اس سے کیا کیا نہیں منوا سکتا۔ وہ بزرگ رکے اور بولے، بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں روتا ہوں، اللہ کی ذات میں 70 ماؤں کی محبت جگاتا ہوں اور اللہ میری فوراً سنتا ہے، میری حاجات پوری کر دیتا ہے، میری من چاہی خواہش میری مرضی کے مطابق پوری کر دیتا ہے، میری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، میرے حالات اچھے کر دیتا ہے، مجھے خوشحال کر دیتا ہے۔ بس یہی طریقہ ہے اللہ سے من چاہی بات منوانے کا۔ محترم ناظرین، اپنے لیے بھی برکت کی دعائیں کریں اور دوسروں کے لیے بھی کریں، اس لیے کہ جو آدمی دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ لوگوں کو اپنے لیے دعا کے لیے کہیں اور آپ خود دوسرے لوگوں کے لیے دعا کریں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام آپ کو یاد ہیں آپ سارے پڑھ لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود و سلام پڑھیے۔ جس دعا کے اندر درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور جس دعا کے اندر درود نہیں پڑھا جاتا وہ دعا آسمان کے نیچے رکی رہتی ہے، اس کی قبولیت کی چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ دعا کے اندر ہماری ایک کمی کہہ لیں، کوتاہی کہہ لیں، جس سے شاید ہی کوئی بچ پایا ہو، وہ یہ ہے کہ ہم دعا کے اندر غفلت کرتے ہیں۔ دعا میں غفلت کیسے ہوتی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ اللہ کے سامنے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں مگر ہمارے دل سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھلا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مانگ تو ہم دعا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دماغ اور دل دنیاوی کاموں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ مانگ تو ہم دعا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا کاروبار کا حساب کر رہے ہوتے ہیں۔ مانگ تو ہم دعا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دماغ میں دنیا کے جھنجٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ مانگ تو ہم دعا رہے ہوتے ہیں لیکن ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں کو فون کال کرنی ہے، فلاں لین دین کرنا ہے۔ مانگ تو ہم دعا رہے ہوتے ہیں لیکن سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ ہماری زبان پر دعا کے الفاظ ہوتے ہیں مگر دل اور دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ دعا ایسے مانگیں جیسے مانگنے کا حق ہوتا ہے۔